ہمارے پروجیکٹ کو جو چیز سب سے زیادہ منفرد بناتی ہے وہ ہے ہی اس کی لوکیشن۔ رنگ روڈ ہے جو کہ پورے سٹی لاہور کو کنیکٹ کر رہی ہے آپس میں، وہ ہمارے پروجیکٹ کی سائٹ سے صرف 2 سے 3 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ 16 مرلے کے اندر ہم روف ٹاپ گارڈن اور روف ٹاپ کیفے پرووائڈ کریں گے۔ وہ حضرات ہمارے معاشرے میں جن کے لیے آج کے دور میں ایک اپنا گھر بنانا کنسٹرکشن کاسٹ ہائی ہونے کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے، وہ بڑے ایزی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر اپنی چھت کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ اپارٹمنٹ گھر سے ہے تو چھوٹا، لیکن اس کی جو فائدے یہ ہیں کہ اس کے اندر اپارٹمنٹ کے پیسے انہوں نے 3 ایئرس کی ایزی انسٹالمنٹس پہ دینے ہیں، اور ساتھ یہ کہ جو اپارٹمنٹس کا ROI ہے ان دا فارم آف رینٹل انکم وہ گھروں سے زیادہ ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نایا پتر۔ ناظرین، اگر کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو روز جو ہے وہ نت نئے جو پروجیکٹس ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹس، وہ لانچ ہوتے ہیں، اور اب جو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ، یقیناً یہ ایک ویسٹرن سٹائل ہے جو پاکستان میں کافی حد تک متعارف ہو چکا ہے۔ اس کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور آج ہم الکبیر ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آج بودلا اسکوائر کا جو ہے انیگوریشن کیا گیا، یعنی کہ ہائی رائز بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس کے CEO سرمد بودلا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ سر یہ کیسا پروجیکٹ ہے اور اس کی لوکیشن کیسی ہے، کتنی منزلہ عمارت ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر سب سے پہلے آپ مجھے اس پروجیکٹ کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں۔ جی دیکھیں، ہمارے پروجیکٹ کو جو چیز سب سے زیادہ منفرد بناتی ہے وہ ہے ہی اس کی لوکیشن۔ اگر آپ مین ریون روڈ پہ آئیں، اپوزٹ ٹو لیک سٹی، الکبیر ٹاؤن فیز 2 لوکیٹ کرتا ہے۔ اس کے B بلاک کے اندر واکنگ ڈسٹنس ہے مین ریون روڈ سے۔ اور دوسری بات جو اس کی لوکیشن کو منفرد بناتی ہے وہ ہے کہ جو رنگ روڈ ہے جو کہ پورے سٹی لاہور کو کنیکٹ کر رہی ہے آپس میں، وہ ہمارے پروجیکٹ کی سائٹ سے صرف 2 سے 3 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ اور الکبیر ٹاؤن اٹ سیلف ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے جس میں ساری فیسلٹیز اس وقت موجود ہیں، سارے وہاں پہ میجورٹی گھر پلاٹس کے اوپر گھر بن چکے ہیں، اور رہی ہائی رائز کے پروجیکٹس کے اندر ہمارا پروجیکٹ انشاءاللہ آؤٹ شائن کرے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 16 مرلے کے اندر ہم جو امینٹیز پاسبلی دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ یہ ایک گراؤنڈ+6 بلڈنگ ہے۔ اس کے اندر جو ہم روف ٹاپ گارڈن اور روف ٹاپ کیفے پرووائڈ کریں گے، اور ہمارے جو کلائنٹس ہوں گے یا جو ہمارے کسٹمرز جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، کیونکہ اس ایریا میں یہاں سے 3 سے 4 کلومیٹر کے ریڈیس میں 5 to 7 یونیورسٹیز ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جو آؤٹ آف سٹی آتے ہیں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے اکوموڈیشن ڈھونڈنے میں، تو لہٰذا جتنی زیادہ ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی اتنا فیوچر میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ اس کا بینیفٹ ہوگا، اور جو وہ حضرات ہمارے معاشرے میں جن کے لیے آج کے دور میں ایک اپنا گھر بنانا کنسٹرکشن کاسٹ ہائی ہونے کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے، وہ بڑے ایزی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر اپنی چھت کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہائی رائز بلڈنگز کا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، لوگوں میں یہ ایک آپ یوں کہیں کہ ایک شوق ہے، اور یہ کیسے اتنا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اس کی خاص بات کیا ہے؟ دیکھیے، ٹرینڈ بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ٹرینڈ تو بالکل ہے، لیکن اس کی جو ٹرینڈ بننے کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے۔ جب پہلے کیا ہوتا تھا کہ اب جب آپ گھر بناتے تھے اپنا، تو آپ ایک میجورٹی آف دا پیپل جو ہمارے ملک میں ہیں وہ ایک کم از کم ایک چھوٹا گھر تو افورڈ کر ہی لیتے تھے، 3 مرلے کا 5 مرلے کا، لیکن کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو کنسٹرکشن کاسٹ ہائی ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹا 3 مرلے کا گھر بنانا بھی اس وقت ایک عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ریزن یہ کہ وہ آپ کو ٹوٹل پیمنٹ کیش پہ کرنی ہوگی، اور آپ کی جو اس کی بھی ایک ڈیسنٹ لوکیشن کے اوپر منیمم کاسٹ 1 کروڑ روپیہ تو ہے، اور 1 کروڑ روپیہ اپ فرنٹ مینیج کرنا بہت سے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اپارٹمنٹس نے آ کر ان کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ان کی بے شک اپارٹمنٹ گھر سے ہے تو چھوٹا، لیکن اس کی جو فائدے یہ ہیں کہ اس کے اندر اپارٹمنٹ کے پیسے انہوں نے 3 ایئرس کی ایزی انسٹالمنٹس پہ دینے ہیں، اور ساتھ یہ کہ جو اپارٹمنٹس کا ROI ہے ان دا فارم آف رینٹل انکم وہ گھروں سے زیادہ ہے۔ مثال میں ایسے دوں گا، 1 کروڑ روپے میں جو 3 مرلے کا گھر بنتا ہے اس کا منتھلی رینٹ ہے 40,000 روپیز۔ 1 کروڑ روپے میں آپ 3 اسٹوڈیو اپارٹمنٹس لے سکتے ہیں، اور ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا رینٹ ہے 25,000 روپیہ، اور وہ 3 اگر ہوں گے تو وہ بن جائے گا 75,000 روپیز۔
اب دیکھیں وہی جو آپ نے اگر آپ نے اتنی اماؤنٹ کے آپ کے اگر اپارٹمنٹس ہیں سیم انویسٹمنٹ کے تو وہ آپ کو ایک گھر سے زیادہ رینٹ دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ ROI کی فارم میں بھی زیادہ ریٹرن دے رہا ہے، پلس جن کے لیے ایک اپ فرنٹ کیش مینیج کرنا پاسبل نہیں ہے ان لوگوں کی بھی نیڈ کو پوری کر رہے ہیں، تو یہ وجہ ہے بیسیکلی ٹرینڈ کی۔ اچھا سر، اس میں جو آپ نے بتایا کہ یہ انسٹالمنٹ پلان ہے آپ دیں گے، تو اس میں جو ہے کہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں اور آپ کو منتھلی انسٹالمنٹ کتنی پے کرنی پڑتی ہیں کلائنٹ کو، اور ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہوتی ہے، کتنے ماہ میں آپ جو ہے وہ کتنے ماہ کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، ہمارا ڈاؤن پیمنٹ جو اس کا ڈاؤن پیمنٹ ہے نا، بیسیکلی ہم نے کلائنٹس کی آسانی کے لیے 2 حصوں میں سپلٹ کیا ہے۔ ہاف ہم وہ ابھی پے کر سکتے ہیں اور ریمیننگ ہاف جو ہے وہ 1 منتھ کے بعد، ٹھیک ہے، سو دیٹ کہ وہ بھی اگر پوری مینیج کرنے میں کسی کے لیے مشکل ہے تو ہم نے اس کو بھی سپلٹ کر دیا ہے۔ اور جو ہمارے جو اس کی ڈاؤن پیمنٹ اور انسٹالمنٹ ہے وہ اپارٹمنٹ کے سائز پہ ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن جو سب سے منیمم ہم آفر کر رہے ہیں وہ 5 لاکھ کی بکنگ کے ساتھ جو ہمارا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے جس کی صرف 30,000 روپے منتھلی قسط ہے۔ اچھا سر، اگر اپارٹمنٹس کی کمروں کی بات کریں، لائک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتا ہے، ون بیڈ تو چلے وہی اسٹوڈیو ہی آ جاتا ہے، 2 بیڈ ہوتے ہیں، 3 بیڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ کتنے بیڈ کا جو اپارٹمنٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ اس پروجیکٹ کی میں ہمارے پاس اسٹوڈیو اپارٹمنٹس ہیں اور 1 بیڈ اپارٹمنٹس ہیں، اور اسٹوڈیو اور 1 بیڈ میں ڈفرینس یہ ہے کہ 1 بیڈ میں ساتھ ایک ٹی وی لاؤنج بھی ایڈ ہو جائے گا، سو دیٹ کہ اگر کوئی فیملی ہے جس کی چھوٹی فیملی ہے اس کے لیے وہ ایک بہت اچھا آپشن ہوگا۔ اینڈ ایک اور چیز جو آنے والے دنوں میں جیسے کہ اب اپارٹمنٹس کا ٹرینڈ ہے، لوگ ان کو ایز انویسٹمنٹ بھی لیں گے، کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر اگر موجود بھی ہے پھر بھی وہ چاہے گا کہ وہ ایک ایڈیشنل اپارٹمنٹ بھی اپنی ایک منتھلی انکم کے لیے ایک ایسٹ بھی پراپرٹی بن گئی، اور ساتھ یہ ہے کہ اس سے ان کو ایک پر منتھ ایک رینٹل انکم آتی رہے گی۔ اچھا سر، آپ یہ جو جیسے بودلا اسکوائر آپ نے انٹروڈیوس کرایا، اس کی آج بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے، تو اس کو آپ جسٹ ڈومیسٹک لے کے چل رہے ہیں کہ یہ کمرشل بھی ہے ڈومیسٹک بھی ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے بیسیکلی یہ، اور ہم نے اس کو گراؤنڈ فلور کو اور بیسمنٹ کو ہم نے اس کی کمرشل رکھا ہے۔ گراؤنڈ فلور کے اوپر 6 کمرشل شاپس ہیں، اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ان شاپس میں وہی بزنسز آئیں جو ہماری بلڈنگ کے ریزیڈنٹس کی جو ڈیلی نیڈس کے مطابق ہوں، جیسے کہ گروسری اسٹور ہو گیا، ایک فارمیسی ہوگی، یا اس سے تاکہ ان کو اپنی کسی بیسک ضرورت کے لیے بلڈنگ سے باہر نہ جانا پڑے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اچھا سر، اب میں لاسٹ پہ آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ عوام کے لیے لے کے آئے ہیں، تو اس کو آپ کی کوشش کب تک ہوگی، کیا ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ اپنا یہ پروجیکٹ جو ہے ڈیلیور کر دیں گے؟ جی، اس کی جو کنسٹرکشن ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس منتھ کے اینڈ پہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور جو پیمنٹ پلان ہے وہ 3 ایئرز کا ہے، اور وہ سٹارٹ ہوگا اس کنسٹرکشن ڈیٹ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کا پختہ ارادہ ہے کہ اس کو ہم نے قبل از وقت ڈیلیور کرنا ہے۔ ہماری ٹیم بہت موٹیویٹڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ ہمارے کلائنٹس کے لیے یہی سب سے بڑھ کر فخر کی بات ہوگی کہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے ایک ایسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے جہاں انہوں نے کمیٹڈ ٹائم سے بھی پہلے ڈیلیور کیا۔ بہت شکریہ۔